بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کی روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے، لیمبو والا شربت پی لیا کرو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ اونٹنی کا دودھ پیے، اس سے شوگر دور ہو جائے گی۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب بھی جیب خرچ دیں، ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب کریں۔ اس طرح زندگی بھر وہ اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے گی اور اس طرح وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو تو اس کو پانی پلاؤ۔ جب ماہواری آئے مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو نیمبو کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے، سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ سورۃ رحمان کم از کم دن میں 3 سے 4 مرتبہ سنو۔ جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں، لیمبو کے 2 قطرے پانی میں ملا کر پی لو۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔
حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ ایک بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔
روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سار کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔